السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 30 دسمبر کی کال لے کر. سب میں پہلے ہم 2021 کو گڈ بائی کہنے کے لیے ایک کمٹمنٹ پچھلے 1-2 دن سے کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی جو ہم سے غیر غلط ٹریڈز ہوئی ہیں اور جو ہم نے آؤٹ آف ایکسپوجر جانے کی کوشش کی، ٹریڈنگ اسٹریٹجیز کو یوز نہیں کیا، ٹریڈنگ پلان کو فالو نہیں کیا، ٹریڈنگ پلان نہیں بنایا، تو ہم ان تمام چیزوں پہ نظر ثانی کریں گے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے اپنی لاس ٹریڈز کی، اور یہ کمٹمنٹ کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہم 2022 میں وہ سب کچھ نہیں غلطیاں کریں گے جو ہم اپنی ٹریڈز میں پہلے کر چکے ہیں. اچھا جناب، یہاں پر میں ایک خبر دینے جا رہا ہوں آپ کو. ہم نے مارچ 2020 میں یہ ویژن دیا تھا کہ کووڈ تو نومبر میں آیا 2019، اور اس کے بعد فروری سے ہمارے ملک میں اس کا پہلے پیشنٹس دیکھے گئے، پھر مارچ میں پوری طور پہ اویئرنیس اس کی شروع ہوئی. تو ہم نے اس وقت یہ ایک ویژن دیا اور اپنا یوٹیوب چینل بنایا، کیونکہ ہمیں یہ اندیشہ تھا، یہ ڈر تھا کہ لوگ کافی بے روزگار ہوں گے، لاک ڈاؤنز ہوں گے اور پاکستان مشکلات میں گھر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ کمپیریٹیولی دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ہم بہت بہتر رہے، مگر اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ جاب سے گئے، ورک فرام ہوم ہوا، بچوں کے اسکول بند ہوئے، تو بہت ساری نمایاں تبدیلیاں ہماری لائف اسٹائل میں آ گئیں. تو اس وقت ہم نے مارچ 2020 میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم عام لوگوں کو، گھریلو خواتین کو، ریٹائرڈ لوگوں کو اور عام ٹریڈرز کو کوئی اپنی ایسی سروس جو ہم کر سکتے ہیں اس وقت ملک میں، ملک کے لیے یا لوگوں کے لیے، تو وہ ہم کریں گے. تو ہم نے اپنی 100 انڈیکس کال کو یوٹیوب پر فری کر دیا، اور سنس دین مارچ 2020 سے ہم 31 دسمبر تک 2021 تقریباً 1 سال 10 مہینے تک ہم نے اس سلسلے کو مسلسل جاری رکھا. 31 دسمبر کو انشاءاللہ ہم اپنی آخری کال یوٹیوب پر دیں گے، اور 2022 سے ہم پھر نارمل جس طرح ہم 2011 سے اپنے کلائنٹس کو اپڈیٹ کرتے آ رہے ہیں، پرسنل اپڈیٹ، ہم پرسنل اپڈیٹ پر چلے جائیں گے. جو کلائنٹس، جو واٹس ایپ گروپ ممبرز یا جو لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کریں گے. مگر اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ ہم اس چینل کو بند کرنے جا رہے ہیں. یہ چینل اسی طرح چلتا رہے گا، اور ہم اس میں نئی چیزیں آپ کو دکھائیں گے. نمبر 1، ایجوکیشنل ویڈیوز اس میں جاری رہیں گی. اب ہم اس میں کوشش کریں گے آپ کو کہ دوران سیشن کچھ ایسی کالز بتائیں، کچھ ایسی ٹیکنیکس بتائیں جس سے آپ کو ٹریڈنگ کا فائدہ ہو اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں. تو اب ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو آنے والے دنوں میں آپ ہمارے چینل پہ پہلے سے زیادہ ویڈیوز دیکھیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اب آپ کی پروفیشنل گرومنگ کرنے کی کوشش کریں. تو ماشاءاللہ سے جو ہمارے ممبرز اور ویورز ہیں انہوں نے ہمیں بہت اچھا سپورٹ کیا کمنٹس کی شکل میں، اور جو ہمارے پاس ان کی آراء آتی رہی ہے کہ انہیں وہ کتنا مستفید ہوئے ہیں، اس سے کتنا مارکیٹ کو سمجھنے لگے ہیں، اور کتنا اس بات پہ بلیف کرنے لگے کہ سمجھ کے ٹریڈ کرنے میں کتنا فائدہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا اور آپ کا یہ تعلق جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے. بہت شکریہ. اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں. تو یہ آج کا سیشن ہے. آج کے سیشن کے لیے ایک ٹارگٹ دیا گیا تھا آپ کو، اور وہ ٹارگٹ تھا امیڈیٹ ٹارگٹ 44 241 اور 190 کا. اچھا، آج انڈیکس کا آغاز دیکھیں. آغاز میں مارکیٹ ہے، بلکہ آج کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ یہ صبح صبح ڈپ کیوں لگا. تو میرے خیال میں وہ نئے ہمارے ویور یا ممبر ہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ بتاتے رہے ہیں کہ پری اوپننگ کے ساتھ جو پہلے 20 منٹ ہوتے ہیں اس میں جو موو بنتی ہے وہ غیر اہم ہوتی ہے، کیونکہ جو پری اوپننگ میں سودے لگتے ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں، اور اس کا جو امپیکٹ مارکیٹ میں ہوتا ہے وہ رولر کوسٹر رائڈز کی شکل میں ہوتا ہے. تو آج کا لو بالکل اس کا عکاس ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. مارکیٹ پری اوپننگ کے بعد بآسانی 44,000 کے اوپر
ٹریڈ کرتی نظر آئی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ نے ہائی بنایا 44,180 کا, اور امیڈیٹ ٹارگٹ کم و بیش اچیو ہو گیا 12 بجے سے پہلے ہی. اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ تھوڑی ایگزاسشن نظر آئی, جو کہ اپروپریٹ ہے, کیونکہ جب بھی کوئی لیول ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ سیلنگ آنا یا ایگزاسٹ ہونا بالکل اس کو ایک لاجیکل اور ایک بالکل نارمل بات ہوتی ہے, یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہوتی. تو تھوڑی بہت وہاں پر ہم نے ایگزاسشن دیکھی اور مارکیٹ دوبارہ 44,000 کی طرف آئی, اور کچھ منٹوں کے لیے اس نے, کچھ منٹس کے لیے اس نے 44,000 کے نیچے بھی ٹریڈ کیا, مگر جسٹ فار 5 اور 4 منٹس, اینڈ دین لیٹر آن ہم دیکھتے رہے اس کو کہ مارکیٹ ایکٹیویٹی کرتی رہی. اگر آپ اوور آل مارکیٹ کا جائزہ لیں تو آج کی مارکیٹ بہت شاندار تھی, بہت شاندار تھی الحمدللہ, کیونکہ اس نے اپنا 100 انڈیکس کے ٹارگٹ بھی اچیو کیے, اور پھر اس کے بعد جب پہلا موو بنی تھی, اس کے بعد جب دوبارہ اپروپریٹ کریکشن لی تو ہم نے بہت سارے انڈیویجول اسٹاکس کو چلتا ہوا دیکھا. اور آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا, مطلب جو لوگ ہمارے واٹس ایپ گروپ پہ ہیں, کہ دوران سیشن آپ کو میرے خیال میں 4 اسکرپٹ کی کال دی گئی, میرے خیال میں 1:30-2 بجے شاید, جس میں بائنگ آپ کو بتائی گئی, اور پھر وہ آپ نے اسٹاک دیکھا, انہوں نے پرفارم بھی کیا. تو یہ جو انڈیویجول اسٹاک کی پرفارمنس تھی اس نے انڈیکس کو کافی مدد دی, اور مارکیٹ 216 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہوئی. والیومز جو نسبتاً گر رہے تھے اور پچھلے دنوں میں ہم گرتے ہوئے دیکھ رہے تھے, وہ 115% اضافے کے ساتھ آج نظر آئے. اور جو آج کی انٹرسٹنگ صورتحال ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ آج کا جو سیشن تھا وہ تیسرا مسلسل سیشن تھا جو فورن فنڈز کے انفلوز تھے. کوئی بڑے زبردست نمبرز تو نہیں ہیں, مگر بہرحال کنسسٹنسی ان فورن انفلوز ہمیں پچھلے 3 دنوں میں نظر آئی, جبکہ فورن فنڈز کی انفلوز کے باوجود لوکل فنڈز اور انویسٹرز جو ہیں ان 3 دنوں میں مسلسل سیلنگ کرتے ہوئے نظر آئے. ان کے بھی نمبر کوئی بہت زیادہ تو نہیں تھے, مگر بہرحال سیلنگ تھی. اب آپ کے سامنے پھر اسی سلائیڈ کو میں پیش کر رہا ہوں, کیونکہ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ برقرار ہیں کہ ہم کس طرح 2022 میں انٹر ہونے جا رہے ہیں. اور یہ کوئی پہلا سال نہیں ہے, ہر آنے والے سال میں ہم اچھی امیدیں رکھتے ہیں, اور اس کے بعد ہم کئی دفعہ ہم اینڈ اپ جو ہے اچھے اس میں نہیں ہوتے, مگر بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے. اور اگر ہمارا کردار اور ہماری ایفرٹس اچھی ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ملک بہت ترقی بھی کرے گا, اور ہم اچھا پرفارم بھی کر سکیں گے اکنامکلی اور مورلی اور معاشرتی طور پہ. بہرحال جو اس میں چیزیں دکھائی جا رہی ہیں وہ تمام چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں, مگر مارکیٹ میں ایک اچھے جذبات آج کسی حد تک دیکھے گئے. اور یہ جو نیور گیو اپ کی سلائیڈ ہے وہ میں آپ کو دوبارہ سے کل سے یہ دکھا رہا ہوں, وہ اسی لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ آپ کے دماغ میں پرنٹ ہو جائے کہ کون سا وہ ایریا ہے جس کے اوپر مارکیٹ نے آنا ہے, رکنا ہے, اور اگر وہاں رکتی ہے تو مارکیٹ میں پھر کتنے پوائنٹس کا روم بنتا ہے اوپر جانے کے لیے. اس لیے میں یہ آپ کو سلائیڈ بار بار دکھاتا ہوں. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹ کر دی گئی ہے. اس کے بعد چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ کی طرف. الحمدللہ میں بہت خوش ہوں آج کی انڈیکس کی پرفارمنس سے, اور سم اسٹاکس جنہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا, جس طرح میں نے ریپ اپ میں تذکرہ کیا کہ جو آج بیچ میں بھی مجھے کال دینی پڑی کہ کچھ نئے اسٹاک ہمیں نظر آئے جو زبردست پرفارم کرنے جا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اسٹاک پچھلے 6-7 دن سے کچھ بھی نہیں کر رہے تھے, ایک جگہ پہ منجمد ہوئے ہوئے تھے, تو اس کے بعد اچانک اس میں موو بننا. تو آج کا دن اس لیے ہمارے لیے بہت ایکسائٹنگ تھا. ان اسٹاکس نے بھی اور انڈیکس نے بھی اپنے ٹارگٹ کو اچیو کیا. انڈیکس کا جو اٹموسٹ ٹارگٹ ایریا تھا وہ ابھی تک اچیو نہیں ہوا ہے. آج ہم نے صرف امیڈیٹ ٹارگٹ اچیو کیا ہے. تو اب ہمارا جو ہدف ہوگا وہ ہمارا اٹموسٹ ٹارگٹ ہوگا, جو کل کی کال میں بھی دیا گیا تھا. تو وہ جو ہے 44,440 سے شروع ہوتا ہے. 44,440 از دا لوور لمٹ آف دیٹ ایریا, اور 44,600 ایریا جو ہے وہ اس کی اپر لمٹ ہے. اب مارکیٹ کو اس رینج میں رہنا چاہیے, رکنا چاہیے, اور اللہ کرے کہ ہم اس ویکنڈ پہ اور اس ویک کو, اس سال کو
کم سے کم اس ایریا کے اوپر یا اس کے اراؤنڈ کلوز کریں تو یہ ویک کی کلوزنگ اچھی ہوگی. کل مارکیٹ کا آغاز مجھے ایسا لگتا ہے 44,300 لیول کے آس پاس ہو سکتا ہے, اور اگر آغاز ایسا ہوتا ہے, آغاز سے میرا مطلب پری اوپننگ کے بعد کی بات ہے, کیونکہ پری اوپننگ والیٹیلٹی میں ہمیشہ کہتا ہوں اٹس ناٹ ریئلی امپورٹنٹ, اور اس میں جو ہے یہ ایک اچھا ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ کو بائنگ ٹارگٹ کرنی ہو, سیلنگ ٹارگٹ کرنی ہو, تو اس کے لیے تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مارکیٹ بند ہونے سے پہلے ایسے سٹاکس کو بائی کرتے ہیں جو اینڈ میں والیومز جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پرفارم کرتے نظر آتے ہیں, تو وہ بالکل آخری 10-20 منٹوں میں وہ ان سٹاکس کو خریدتے ہیں اور پھر پری اوپن میں ان کی سیل پلیس کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ کار ہو سکتا ہے شارٹ ٹرم ٹریڈ کا. خیر بہرحال, تو مارکیٹ جب آپ کو سیٹل ہوتی نظر آئے تو آپ اپنے سٹاپ لاس کو 44,328 کے نیچے لا سکتے ہیں. پہلا سٹاپ لاس آپ کا جو ہے, اگر ہم اصولی طور پہ دیکھیں تو 44,077 کے نیچے ہونا چاہیے, کیونکہ 44,077 کے نیچے مارکیٹ والیوم بھی کم کر سکتی ہے اور ڈپریس بھی ہو جائے گی 44,077 کے نیچے. اور جو میں نے 44,241 190 کا لیول دکھایا ہے, یہ بیسیکلی میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مارکیٹ کو اس کے اوپر رکنا چاہیے اگر اپنی ایفرٹس کو کنٹینیو کرنا ہے. اور مارکیٹ میں سیلنگ پریشر کے حوالے سے میرا وہی نقطہ نظر ہے کہ 43,800 کا جو لیول ہے, جو کہ اب 43,855 822 کا ہے, اگر مارکیٹ اس کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ میں پریشر ہو سکتا ہے. آپ لوگوں کے پاس, آپ لوگوں کو میں یہ ساتھ ساتھ بتا دوں, جس طرح میں نے بتایا, آپ لوگ چاہیں تو جو شعیب صاحب کا نمبر ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی تعطل نہ ہو اور آپ کو ہماری سروسز ملتی رہے, تو شعیب صاحب کو آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0345 619 0443. آپ ان کو واٹس ایپ کریں, اور ان کے پاس اکثر ڈیلز بھی ہوتی ہیں جو وہ آپ کو آفر کرتے ہیں, تو آپ ضرور ان سے رابطہ کیجئے تاکہ 2022 میں بھی آپ ہماری جو ٹیکنیکل اسکلز ہیں اس کا فائدہ اٹھا سکیں. دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش و خرم رکھے, صحت مند رکھے. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.